اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا، میں کیا اتاریا نہیں گیا، دھروپ کے لایا گیا تھلے۔ اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دین ہر ایک نا پنگے لئی دین، عاشقہ نا پنگے نہیں لئی دے، عاشقہ نا ٹکرا نہیں لئی دیا، تو عاشقہ نا ٹکر لیتی اور کہندا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا، اتے خون بہے گا، شہادتاں ہون گیاں، اور میں کہا نچن والیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگ نہیں لڑے۔ میں دستا آزادی دی جنگ کو لڑ دے، آزادی دی جنگ ہو لڑ دے، آزادی دی جنگ ہو لڑ دے 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون میں حریت ہوئے، جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے۔ تو ایک رات کہنا میں امریکہ دے خلاف، امریکہ نے سازش کی تھی، دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہہ دو کہ فضل حق کوئی ہو رہے، علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن، اور زہر دے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن۔ کہ علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس کے ہوتے لکھیا سی کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایسے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دو کوئی اور فضل حق کے، تے خون فاروقی نے جوش ماریا، ہڈیاں بھی کر چکی ہیں سن، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون تے کوئی فتوہ کہ انگریز کے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے، تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں، تے کی بڑے میں لائے ہوئے سی قوم کدھر پیچھے لائے ہوئے کہ جناب سازش ہو گئی، سازش ہو گئی۔ میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو بھی لکھے گیا سن۔ جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے، جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک انہوں وچوں ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، کیتی یا رسول اللہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا، میں بڑیاں جناب عربی ادب دا بڑا بڑا آدمی ہاں، میں جس نو گل بات سناواں میری گل مان لیندا، لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں، تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں۔ حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ جاؤ، تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک آ گئے، یہ بڑی لمبا واقعہ، پھر وہ مسجد بھی جاندے، پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میں کے بھیج دو، تے پھر انہوں نے جو جواب، بڑا لمبا واقعہ ہونا، میں بھی جو خط دی گل کر لواں جڑا خط دا رولا پیا ہویا۔ حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا، خط اس وقت دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا، اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا خط، اس وقت جو بائیڈن نے خط لکھیا، خط دے اندر لکھیا کی سی؟ حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراضن، تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا، تیرے نال کوئی گل نہیں کردا، آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا، اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا، روم آ جا، ادھی بادشاہی تینوں دینا، حصے دار بنانا بادشاہی دا، آ جا۔ حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھے نا دین بند کر کے کسے تاک اندر نہیں رکھیا، بلکہ این خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں، کیا دیکھو تسی کہندے ہو میں نو کیسر روم دی طرف خط آ گیا، میں نو جناب ہو گیا، میں نو خریدن دی کوشش ہو رہی، میرے خلاف سازش ہو گئی، مداخلت ہو گئی۔ صحابہ دے کول نہیں گیا بلکہ اس خط نو چک کے الماری میں نہیں رکھیا، اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا۔ آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے۔ ایک خط لکھے جاندے رہن، ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی، تاریخ میں لکھیا ہویا، الفانسو نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون، تے تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے۔ تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تے اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو، تے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں، اسی جناب مجاہد ہاں، اسی جناب غازی ہاں، اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے، بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا۔ تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں نو لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، دشمنوں دو حرفی جواب ہوندے۔ جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا لیا میرے کول، جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا، آپ نے فرمایا اے تا اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نا یا بھیجے، میں جلد آ رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک